اس صدی کے اندر اس مرد کلندر نے قرآن کی خدمت کا پہلا کام یہ کیا ہے کہ عرفان القرآن کے نام سے عظیم الشان قرآن پاک کا ترجمہ اس امت کو عطا کیا، جو اتنا سلیس، اتنا آسان، اتنا بامحاورہ ہے اور ایسی تفسیری شان کا حامل ترجمہ ہے کہ وہ باتیں جو کئی تفسیریں پڑھ کے سمجھ آتی ہیں نا، خالی ترجمہ پڑھیں تو بندے کو وہ ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے ترجمے کے اندر وہ باتیں سمو دی۔ پھر جدید سائنسی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ترجمہ، پھر 8 جلدوں پر مشتمل قرآنی انسائکلوپیڈیا اس امت کو دیا ہے اس صدی کے اندر۔ 5000 موضوعات پر قرآن کو اینالائز کر دیا ہے امت کے سامنے کہ کس سبجیکٹ پر باری تعالیٰ نے کس مقام پر کیا فرمایا ہے۔ آپ تلاش کرنا چاہیں نا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے بکری کا ذکر کہاں کیا ہے، تو آپ وہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کھولیں، اس کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ قرآن کی اس آیت کے اندر باری تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آپ جاننا چاہیں چیونٹی کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے، وہ ساری آیتیں ایک جگہ مل جائیں گی۔ فرشتوں کا ذکر کہاں کہاں آیا، وہ ساری آیتیں ایک جگہ ملیں گی۔ ملائکہ کا ذکر کہاں کہاں آیا، یعنی 5000 موضوعات پر قرآن کا اس طرح انالیسس کر دیا۔ اور اب انہوں نے 28 جلدوں پر مشتمل عربی زبان کے اندر قرآن کی تفسیر کا کام بھی مکمل کر دیا ہے۔ 1400 کے لگ بھگ کتابیں ہیں جو اس مرد کلندر نے لکھ ڈالی ہیں، ہزارہا موضوعات پر اتنے خطابات ہیں ان کے کہ کوئی شخص آج سے ہر روز ان کا نیا خطاب سننا شروع کرے نا تو بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مرد کلندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے۔ اور وہ سب اس موبائل ٹیلی فون کے ذریعے آپ کو اپنے گھر میں اویلیبل ہے۔ صرف یوٹیوب پہ چلے جائیں اور جا کر صرف لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، ان کے ہزارہا خطابات آپ کے سامنے کھل جائیں گے، جس کے اندر پھر کوئی قصے کہانیاں، کوئی دوڑے مائیے، کوئی لطیفے چٹکلے نہیں ہوں گے، یا قرآن کی بات ہوگی یا صاحب قرآن کی بات ہوگی۔ حدیث پر اس مرد کلندر نے وہ کام کیا ہے جو کم و بیش 6 صدیوں کے بعد دوبارہ ہوا ہے۔ کتنی صدیوں کے بعد؟ 6 صدیوں کے بعد۔ وہ جس طرح حدیث کے امام محدثانہ طرز پر اپنے دور کی ضرورتوں کے مطابق ابواب بندی کرتے تھے نا، یہ کام 6 صدیوں سے نہیں ہوا ہے۔ حدیث کی چھوٹی موٹی کتابیں لوگ ترتیب دیتے رہے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری نے محدثانہ طرز پر از سرے نو اس دور کی ضروریات کے مطابق ابواب بندی کی ہے، نئے ترجمۃ الباب قائم کیے اور 250 کے لگ بھگ حدیث کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، جن میں ابھی 45 جلدوں پر مشتمل حدیث کے انسائکلوپیڈیا کا کام بھی مکمل کر دیا ہے، جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں احادیث کا انالیسس ہے کہ کب، کہاں، کس مقام پر آقا نے کس موضوع پر کیا فرمایا تھا۔ یہ کام کیا ہے ڈاکٹر تھا۔ تو میں نے کہا انٹرنیٹ کا دور ہے نا، کسی کا کام بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے آج کے دور میں، تو آپ انٹرنیٹ پہ ذرا ڈھونڈیے گا، تلاش کیجیے گا اس صدی میں کوئی ہے جس نے اتنی خدمت قرآن اور حدیث کی ہو، نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ملے گا تو اس صدی کے اندر اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایسے لوگ روز روز پیدا، صدیوں بعد لوگ پیدا۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا شعور عطا کیا ہے، سمجھ عطا کر دی ہے کہ طاہر القادری کس نعمت کا نام ہے۔ ورنہ بد نصیب تو ایسے بھی رہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر مرتے دم تک کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ سورج کا پلٹنا دیکھتے رہے، چاند کا ٹوٹنا دیکھتے رہے، درختوں کو سجدہ ریز ہوتا دیکھتے رہے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، پتھر کلمے پڑھتے تھے، مگر یہ سعادت نہیں ملی، شعور نہیں ملا۔ تو اس دور کے اندر اس نعمت کا شعور مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے طاہر القادری اور منہاج القرآن کی شکل میں کتنی بڑی نعمت دی ہے۔